علیکم اسٹوڈنٹس، میں آپ لوگوں کی جماعت ششم کی اردو کی ٹیچر ہوں۔ کتاب میں آپ لوگ صفحہ نمبر 14 پہ دیکھیں۔ زمین کی کہانی کا سبق میں آپ لوگوں کو پڑھا رہی تھی، یہاں تک میں نے آپ لوگوں کو پڑھا دیا تھا، مصروف تھا۔ اس سے آگے میں آج آپ لوگوں کو یہ سبق کمپلیٹ کرواؤں گی، آپ لوگ اس کی پڑھائی میرے ساتھ کریں۔ اب انسان نے خود کو قبائل، گروہوں اور قوموں میں تقسیم کر لیا۔ اب انسان نے خود کو قبائل، گروہوں اور قوموں میں تقسیم کر لیا۔ میرے بھی حصہ بکھرے کر لیے اور کہنے لگے یہ ملک میرا ہے، حالانکہ یہ سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں۔ لیکن انسان نے اس حقیقت کو فراموش کر دیا۔ اب نہ صرف انسان کا دشمن بن گیا، بلکہ وہ اپنی اصلیت کو بھلا بیٹھا۔ اس نے خود اپنی خدائی کا دعویٰ کرنا شروع کر دیا۔ جب انسان اس حد تک سرکش ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب بھیجا، اس کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ جو بچ گئے انہوں نے پھر بھی سبق نہ سیکھا، اپنی روش پر قائم رہے، اپنے دفاع اور دوسروں کو تباہ کرنے کے لیے ایٹم بم تک بنا ڈالے۔ میرا خیال تھا کہ یہ ہتھیار انہوں نے دوسروں کو ڈرانے کے لیے بنائے ہیں، ان کا استعمال نہیں کریں گے۔ لیکن میرا یہ خیال صرف خیال ہی ثابت ہوا، یہ باز نہ آئے۔ میں اس دن کو کبھی نہیں بھول پاؤں گی جب اس انسان نے اپنے جیسے انسانوں پر ہیروشیما اور ناگاساکی میں پہلی مرتبہ ایٹم بم گرائے۔ یہ جاپان کے شہروں کے نام ہیں، ہیروشیما اور ناگاساکی میں پہلی مرتبہ ایٹم بم گرائے۔ یہ دوسری جنگ عظیم کی بات ہو رہی ہے۔ ان بموں کی وجہ سے میرے سینے میں اس قدر گہرے شگاف پڑے کہ وہ ایک عرصے تک نہ بھر پائے۔ لاکھوں انسان، جن میں بچے، بوڑھے اور عورتیں سب شامل تھے، پلک جھپکتے میں جل کر راکھ کا ڈھیر بن گئے۔ یہ منظر جب بھی یاد آتا ہے تو میرا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ میرا خیال تھا کہ اس ہولناک تباہی کے بعد انسان دوبارہ ایسا کرنے کا سوچے گا بھی نہیں، لیکن افسوس کہ اس انسان نے اس سے بھی سبق نہ سیکھا۔ اس نے صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے خلیج اور افغانستان میں خون کی جو ہولی کھیلی، اس کے دردناک مناظر بیان کرنے کی مجھ میں ہمت نہیں۔ انسان جو میری مٹی سے بنا ہے، جو مجھے دھرتی ماتا کہہ کر پکارتا ہے، جس کی بقا صرف میری وجہ سے ہے، بقا کا مطلب زندگی، جس کی بقا صرف میری وجہ سے ہے، جس کو میرے اور اس کے خالق نے اشرف المخلوقات قرار دیا ہے، اس کے بارے میں جب میں سوچتی ہوں تو حیران و پریشان رہ جاتی ہوں۔ کیا یہی اس کی فضیلت اور شرافت ہے؟ جو کام یہ کر رہا ہے وہ تو درندے بھی نہیں کرتے، یعنی یہ بم دھماکے، یہ تباہیاں تو درندے بھی نہیں ڈالتے جو انسان کر رہے ہیں۔ اس لیے میں انسان سے التجا کرتی ہوں، التجا کا مطلب ہے درخواست کرتی ہوں کہ اے انسان، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ زمین ہم سے کہہ رہی ہے، خدا کے لیے ہوش میں آ، اپنی تخلیق کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اپنی پیدائش، اپنی پیدا ہونے کے مقصد کو جان، اپنی تخلیق کے مقصد کے پیش نظر مجھے اور میرے بیٹوں کو تباہ و برباد نہ کر۔ یاد رکھ کہ اگر تو ان حرکات سے باز نہ آیا تو پھر تیرا انجام بھی بڑا دردناک ہوگا۔
اے انسان مجھے جہنم نہ بنا، میں تو تمہارے لیے مہربان ماں کی طرح ہوں، مہربان ماں کے ساتھ ایسا برتاؤ تجھے زیب نہیں دیتا۔ آپ لوگوں کا یہ چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ یہ زمین کی زبانی ہمیں ایک سبق پڑھایا گیا ہے جس میں زمین ہم سے کہتی ہے کہ تو نے مجھے خوبصورت تو بنایا جس سے میں خوش ہو گئی، لیکن جب یہاں پر جنگیں ہوئیں اور بم دھماکے ہوئے تو اس سے مجھے بڑی تکلیف ہوئی، اور جب میرے جوان بیٹے یعنی جوان نوجوان جو فوت ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، تو اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہوا ہے، تو وہ اپنی فضیلت کو سمجھے اور اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھے اور اللہ کا حکم مانے اور اس زمین پر امن قائم کرے۔ تو بچوں، آپ لوگوں کو سمجھ آئی سبق کو پڑھنے سے؟ کیا ہمیں سبق ملا ہے کہ ہمیں اس دنیا میں رہنا ہے تو ہمیں امن و امان قائم کرنا ہے اور اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنا ہے۔ آپ لوگوں نے اس کی پڑھائی کر لی ہے، اس کو اچھے طریقے سے یاد کریں۔ اگلے لیکچر میں آپ لوگوں کو مشق کا کام کرواؤں گی۔ تھینک یو۔